خداوند یسوع مسیح کے نہایت ہی عظیم اور جلالی نام میں تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر جیری جارج ہے اور میرا تعلق UGA چرچ سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے نجات بخشی اور اپنی خدمت کے لیے چنا اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزاری کرتا ہوں فضل ٹی وی کے لیے، خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر میوش کے لیے، ان کی ساری خدمات کے لیے، ان کے چینل کے لیے، اس پوری ٹیم کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے ان سب کے لیے خدا کی برکت چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مثالی مسیحی نوجوان۔ آج کا جو نوجوان ہے، خدا نوجوان کو کیا بنانا چاہتا ہے اور نوجوان کیا بنتا جا رہا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ نوجوان جو ہیں یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے، بالخصوص مسیحی نوجوان، اسے کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے گا تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے۔ پولس رسول یہ بات تیموتھیوس کو کہہ رہا ہے، 12ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن، جب تک میں نہ آؤں۔ پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ۔ اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی۔ ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ، تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے بتایا، ہمارا ٹاپک ہے مثالی مسیحی نوجوان، اور نوجوان کا مثالی بننا، اگزامپل بننا اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس تیموتھیوس سے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہو۔ اگر ایک نوجوان کی زندگی ایک پاک زندگی ہوگی، ایک مثالی زندگی ہوگی، ایک خوبصورت زندگی ہوگی، تو وہ نوجوان جو ہے اپنی نجات میں بھی ترقی کرے گا اور اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی جو ہیں اس نجات کے اندر داخل ہوں گے، وہ دوسروں کی نجات کا وسیلہ بنے گا۔ پولس رسول اس حوالے میں اپنے روحانی فرزند، اپنے شاگرد یعنی تیموتھیوس کو نصیحت کر رہا ہے، کیونکہ تیموتھیوس جو تھا یہ ایک ینگ پاسٹر تھا،
وہ افسس کی کلیسیا کا پاسبان تھا، خادم تھا، اور تقریباً تیموتھیوس کو 11 سال ہو چکے تھے افسس میں خدمت کرتے ہوئے۔ اور اب جب یہ خط لکھا گیا، اس وقت تیموتھیوس کی جو ایج تھی تقریباً 30 سے 35 سال کے قریب تھی، اور اسے میسج کیا دیا گیا ہے، اسے نصیحت کیا کی گئی ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔ عزیزو، یہ بڑا زبردست میسج ہے، نہ صرف یہ تیموتھیوس کے لیے بلکہ آج کے نوجوان کے لیے بھی ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔ خدا، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ نوجوان کو کیا بنانا چاہتا ہے، لیکن نوجوان جو ہے وہ کیا بنتا جا رہا ہے۔ آج کے جوان کو اس بات پر غور کرنا ہوگا۔ خدا چاہتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ خدا کی خدمت کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ آج کا نوجوان خدا سے پیار کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے یہ دوسروں کی نجات کا وسیلہ بنے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بے شمار نوجوانوں کو چنا، ان کو بلایا اور انہیں استعمال کیا۔ مثال کے طور پر جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، یوسف نوجوان تھا، داؤد نوجوان تھا، سیدرک، میشک اور ابدنجو دانییل نوجوان تھے، جدعون نوجوان تھا، سمسون جوان تھا، مسیح کے رسول جوان تھے، یشوع جوان تھا، پولس رسول خود بھی جوان تھا، ایون کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح، خداوند یسوع بھی ینگ تھا۔ 30 سال کی عمر میں خداوند یسوع مسیح نے اس روئے زمین پر اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ خدا نوجوانوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یوں تو خدا کی خدمت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن خدا کے دل کی جو مرضی ہے، خدا کا جو ایک منصوبہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ نوجوان آئیں اور خدا کا کام کریں۔ ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، وائس کی کتاب، اس کے 11ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت اور 12ویں باب کی پہلی آیت۔ وہاں پر لکھا ہے، اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ اور 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے، جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، وہ اپنی جوانی کے ایام میں کیا کریں؟ اپنے خالق کو، اپنے خدا کو یاد رکھیں، اس کی عبادت کریں، اس کی خدمت کریں۔ اور نوجوان کی جو خدمت ہے یہ بڑی بابرکت خدمت ہے، کیونکہ نوجوان جو ہوتا ہے، خدا اس لیے چاہتا ہے کہ نوجوان خدا کی خدمت کریں کیونکہ جوان جو ہیں ان میں زور ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ان میں کریٹیوٹی ہوتی ہے۔ تیسری بات، یہ زیادہ کام کر سکتے ہیں اور یہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اور جوانی یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں انسان زیادہ کام کر سکتا ہے، اور یہ وہ ایج ہے جس کو نہ صرف خدا کو ان کی ضرورت ہے بلکہ ابلیس کو بھی نوجوانوں کی ہی ضرورت ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ نوجوان جو ہیں یہ ابلیس کے لیے لذیذ نوالے ہوتے ہیں جنہیں وہ نگلنا
چاہتا ہے۔ آج بہت سے جوان ہیں جو ابلیس کے شکنجے میں، اس کے پھندے کے اندر گرفتار ہیں، جن کو خدا چھڑانا چاہتا ہے اور نوجوانوں کے ذریعے سے ہی خدا ان کو چھڑانا چاہتا ہے۔ سو خدا کا یہ منصوبہ ہے، کیونکہ جوانی کی جو گواہی ہے، ٹیسٹ منی ہے، یہ بڑی پاورفل ہے۔ ایک جوان کی جو تبدیل شدہ زندگی ہے، یہ دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل ہوتی ہے، ایک نمونہ ہوتی ہے، اس میں اٹریکشن ہوتی ہے، اور ایک نوجوان جو ہے وہ جلدی اپنی تبدیل شدہ زندگی کے وسیلہ سے، اپنی گواہی کے وسیلہ سے دوسرے نوجوان شخص کو خدا کے لیے جیت سکتا ہے، وہ اس کی نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جو بات یہاں پر کی گئی، پولس نے تیموتھیوس سے کہا کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔ کوئی سے مراد کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہیں پر بھی جو تیری جوانی کی حقارت کرے۔ اور جوانی کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے نیوٹیس، جس کا مطلب ہے کوئی بھی شخص جس کی عمر 40 سال تک ہو۔ اور حقارت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کاٹا فرونیو، جس کا مطلب ہے کسی کے بارے میں ذہن میں یہ سوچنا کہ یہ بیکار شخص ہے، یہ نیچ شخص ہے، یہ چھوٹا شخص ہے، کسی کو حقیر سمجھنا۔ اور پولس رسول نے کہا کہ تو کیا کر، تو نمونہ بن، ایگزامپل۔ اور نمونے کے لیے جو یہاں پر یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹوپوس، جس کا مطلب ہے دا مارک آف آ اسٹروک، یعنی کہ نشان کے اوپر چوٹ لگانا۔ اس کا مطلب ہے پرنٹ، اس کا مطلب ہے امپریشن، اس کا مطلب ہے پیٹرن، اس کا مطلب ہے ایگزامپل، اور اس کا مطلب ہے فیشن۔ یعنی آپ اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے کسی پر چھاپ چھوڑ دیں۔ آپ کی پریکٹیکل لائف کو، آپ کے لائف سٹائل کو دیکھ کر کوئی کاپی کرے یا اسے اپنی زندگی میں ایک فیشن کے طور پر یوز کریں۔ دنیاوی حلقوں میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے بڑے لوگوں کو کاپی کیا جاتا ہے، ان کے فیشن کو اپنایا جاتا ہے۔ تو کیا ایک مثالی مسیحی نوجوان اپنی خوبصورت زندگی سے لوگوں کو فیشن نہیں دے سکتا؟ تو ایک مسیحی نوجوان اپنی خوبصورت زندگی کا لوگوں کو فیشن دے سکتا ہے، ایک ایسا ایگزامپل، ایک ایسا نمونہ بن سکتا ہے جسے دیکھ کر لوگ کاپی کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے پولس نے تیموتھیوس سے کہا کہ تو کیا بن، نمونہ بن، ایگزامپل بن، تاکہ تجھے دیکھ کر لوگ، تیری زندگی کو دیکھ کر لوگ کاپی کرنا شروع کر دیں۔ اور یہاں پر جو ابھی پیسیج ہم نے پڑھا، یہاں پر چند خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وہ خوبیاں تیموتھیوس کے اندر، آج کے نوجوان کے اندر ہوں گی تو ان خوبیوں کے سبب سے اس کی جو زندگی ہے وہ ایک ایگزامپل بن جائے گی، اور اس ایگزامپل کے وسیلہ سے لوگ جو ہیں نجات پائیں گے، خدا کے پاس آئیں گے، آسمان کی بادشاہی کے فرزند بن جائیں گے۔ اور وہ جو 5 باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں ایک بہترین ایگزامپل بننے کے لیے، اس میں جو سب سے پہلی بات پولس رسول نے کہی تیموتھیوس سے وہ یہ ہے، کلام کرنے میں۔ کیا بن؟ کلام کرنے میں نمونہ بن، پہلی بات۔ اب
جو کلام تو سنا رہا ہے، جس کلام کی تو پریچنگ کر رہا ہے، وہ کلام تیرے اندر ہونا چاہیے۔ اس کا پورا خیال، پورا آئیڈیا، لوگوس جو ہے وہ تیری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ تو کلام کو سنائے، کلام تیرے اندر ہونا چاہیے۔ تجھے خود کلام کو پڑھنا ہوگا، تجھے خود پہلے کلام پر عمل کرنا ہوگا، کلام خود تیری عملی زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ آج لوگ کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، لیکن کلام کرنے کے لیے، نمونہ بننے کے لیے کلام کو پڑھنا ہوگا۔ جارج مولر، مرد ایمان، اس نے 185 مرتبہ بائبل کو پڑھا اور 67 مرتبہ گھٹنوں کے بل ہو کر اس نے بائبل پڑھی۔ آج کے جوان کو بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف پڑھے بلکہ اس پر میڈیٹیشن کرے، اس پر غور و خوض کرے، گیان دھیان کرے۔ یشوع کو یہ کہا گیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ دن رات تیرا دھیان، میڈیٹیشن کلام کے اوپر ہو۔ اور زبور 119 کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ تو اگزامپل بننے کے لیے جو پہلی بات ہے وہ ہے کلام کرنا، کلام پڑھنا، کلام پر عمل کرنا۔ اور جب کلام کو آپ پڑھیں گے تو یہ کلام آپ کو اگزامپل بنائے گا، آپ کو مثالی مسیحی نوجوان بنا دے گا۔ اور دوسری بات جو اسے کہی گئی، پہلی بات کلام کرنے میں نمونہ بن، اور دوسری بات چال چلن میں نمونہ بن۔ کردار، کریکٹر، مسیح جیسا مزاج، مسیح جیسا کردار۔ سو بہت ضروری ہے کہ ایک نوجوان کے اندر وہ کریکٹر ہو، وہ مزاج ہو جو مسیح کا مزاج ہے۔ دو ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایک ہے کنڈکٹ اور ایک ہے کریکٹر۔ کنڈکٹ جو ہے یہ اندر ہوتا ہے، اور کریکٹر جو ہے یہ باہر کا کردار ہے۔ اب کنڈکٹ، یہ اندر کا جو کردار ہے، اگر یہ اندر سے تبدیل نہیں ہوا، اندر سے چینج نہیں ہوا، تو باہر کا جو کریکٹر ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ اس لیے اندر کا کنڈکٹ جو ہے اسے درست ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ درست ہوگا تو باہر کا کریکٹر بھی جو ہے وہ درست ہو جائے گا، اور ہمیں چال چلن میں نمونہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات جو اسے کہی گئی، جس بات میں نمونہ بننا ہے، وہ ہے محبت۔ اور آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں جو حکم اعظم ہے، جو سب سے بڑا حکم ہے، وہ کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ خدا سے محبت، انسان سے محبت، شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے، اور سب مل کر، سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کریں۔ آج کے ایماندار کو اگاپے بیپٹیزو کی ضرورت ہے۔ ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، غیر زبانوں کا بپتسمہ لیتے ہیں، لیکن محبت کے بپتسمے کی ضرورت ہے۔ جب محبت کا بپتسمہ ہوگا
تو آپ محبت سے بھر جائیں گے، اگاپے سے، انکنڈیشنل لو، جو غیر مشروط محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ اگر کوئی شخص اس لائق نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس سے پیار کیا جائے، اگاپے جو ڈیوائن لو ہے یہ ان سے بھی محبت کرتی ہے۔ تو پولس تیموتھیوس کو جو تیسری بات، جس بات میں اگزامپل بننے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ ہے لو، محبت۔ خدا سے پیار کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ محبت دائمی ہے، اور محبت جو ہے یہ افضل ہے۔ سو محبت کے اندر نمونہ بنیں، ایسی محبت کریں کہ آپ کی محبت کی لوگ نقل کریں، اس کو کاپی کریں، اسے اپنی زندگی میں بطور فیشن اپنا لیں کہ جس طور سے یہ خدا سے محبت کرتا ہے، میں بھی خدا سے ویسی ہی محبت کروں گا۔ اور چوتھی بات جو تیموتھیوس کو کہی گئی، جس میں اگزامپل، نمونہ بننا ہے، وہ ہے ایمان۔ ہمیشہ ایمان پر کھڑے رہیں، کیونکہ ایمان سے ہم بڑے بڑے پہاڑوں کو میدان کر سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہو کہ اپنی جگہ سے سرک جا تو وہ سرک جائے گا۔ سو مسیحی زندگی جو ہے یہ ایمان پر چلتی ہے۔ اس کا آغاز بھی ایمان سے ہوتا ہے، یہ ایمان سے قائم رہتی ہے، یہ ایمان سے ہی بڑھتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جس طرح ایک اندھے کی زندگی کا انحصار ٹٹولنے پر ہوتا ہے، وہ ٹٹول کے، وہ چھو چھو کے چلتا اور اپنے لیے راستہ بناتا ہے، اسی طرح ایک مسیحی کی زندگی کا جو انحصار ہے وہ ایمان پر ہے۔ وہ ایمان کے ذریعے سے اپنے لیے راستہ بناتا ہے، اور یہ ایمان بڑے بڑے پہاڑوں کو آپ کے لیے میدان کر کر آپ کے لیے راستے تیار کرتا ہے۔ تو ایمان کے اندر نمونہ بن، تیرا ایمان دیکھ کر لوگ تیرے ایمان کی کاپی کریں۔ ایمان کے اندر نمونہ بن۔ اور پانچویں بات جو کہی گئی وہ ہے پاکیزگی۔ عزیزو، اس دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جو آج آپ کو ناپاک کرتی ہیں۔ آج کا جو جدید دور ہے، بہت سی چیزیں انسان نے اپنے لیے خود بنا لی ہیں۔ دنیا کا نظام، دنیا کا ماحول، دنیا کی چیزیں آپ کو ناپاک کر سکتی ہیں، اور ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ پاک زندگی گزاریں۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 13ویں سے 16ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ صرف باہر سے، ظاہری طور پر پاک نہیں بننا، بلکہ اندر سے، باطن میں سے پاک بننا ہے، پاک زندگی گزارنی ہے۔ تنہائی کے اندر بھی، لوگوں کے سامنے تو بننا ہی ہے، تنہائی کے اندر بھی پاک زندگی گزارنی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے تو پاک بن کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن تنہائی کے اندر، اکیلے میں ہماری زندگی جو ہے وہ پاک نہیں ہوتی، ناپاک زندگی لوگ گزارتے ہیں۔ لیکن عزیزو، خدا کی یہ مرضی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں۔
पाकीज़गी में हम नमूना बने, एग्जाम्पल बने, और बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम इस तौर से आज का नौजवान एग्जाम्पल बनेगा, कोई उसकी जवानी की हकारत नहीं करेगा जब वो कलाम करने में, जब वो ईमान में, जब वो मोहब्बत में, जब वो चाल चलन में और पाकीज़गी में नमूना बनेगा। सो आज बहुत ज़रूरत है आज का नौजवान पाक बने, उसका चाल चलन दुरुस्त हो, वो मोहब्बत से भर जाए, ईमान से भर जाए, और कोई उसकी जवानी की हकारत ना करे। जब इस तौर से आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपके वसीला से बहुत से नौजवान निजात पाएंगे, मसीह के पास आएंगे और आसमान की बादशाही के वारिस बन जाएंगे। सो अजीज़ व हासिल कलाम यही है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, बल्कि तू नमूना बन, एग्जाम्पल बन, ताकि लोग तेरी पाक ज़िंदगी देखकर तेरे वसीला से निजात पाएँ। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए। ऐ खुदावंद, जो कलाम का बीज आज फजल टीवी के वसीला से बोया गया है, खुदावंद ये कलाम का बीज ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए और सारा जलाल तुझे मिले। सुनने वालों पर फजल हो, नौजवानों की ज़िंदगियां तब्दील हों और वो बहुतों के लिए एग्जाम्पल बने और बहुतों की निजात का बाइस बने। एक बार फिर तेरा खादिम होते हुए फजल टीवी के लिए, इस पूरी टीम के लिए, इनकी खिदमत के लिए बरकत चाहता हूँ। अपने लोगों को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि सारी बातों में तेरा ही नाम जलाल और बुजुर्गी पाए। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो खुदावन आप सबको बरकत बख्शे, आमीन।